بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج کے ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے اس میں ہم 3 بڑی باتیں ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کے ذائچے میں مشکلات کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دور آتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو مشکلات کا دور ہے یہ کیا ہے اور کون سے ستارے کدھر ہیں اور ہم آنے والے وقت میں کیا اسپیکٹ اس سے اسٹرالوجی سے لے رہے ہیں وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ آج کے دوستو ذائچے میں 13 دسمبر ہے 2024 ہے، اور ذائچے میں سب سے اہم جو بات ہے وہ نیپچون کی اور اس کے ساتھ سورج کی نیس نظر کا نقطہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب دوستو، آج کے دن جمعۃ المبارک ہے۔ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے بیٹھ کے ایک فیصلہ جاری کر دیا ہے، ملٹری ٹرائل سے متعلق، عوام کا ملٹری ٹرائل سے متعلق فیصلہ۔ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی بڑے دورس نتائج لائے گا۔ اس کی دوستو وجہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے ذائچے میں جب سے پاکستان بنا ٹیل ٹو ڈے پہلی مرتبہ یہاں اپنا جو ستارہ ہے پلوٹو وہ بوجدلو میں پہنچ گیا ہے، جو پاکستان کے ذائچے کا 11واں خانہ ہے۔ اب اس 11ویں خانے سے خانہ امید ہوتا ہے، اس سے اب کیا باتیں پاکستان میں ہوں گی آئیے ڈسکس کریں گے، اور یہ جو نحس نظر شروع ہوئی ہے اس کے کیا اثرات آئیں گے حکومت پہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں کون سی بات ایسی ہے جو ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اب مسئلہ دوستو یہ ہے کہ جتنا علم آتا ہے، جیسے جیسے ذائچے کو پہ غور کرتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ بات سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ تو ستاروں کی جو موجودہ پوزیشن ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اور جو اس کے مطلب ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، جو ان کے حکومت میں شامل ہیں، اس پارٹی کے لوگ، کیونکہ ذائچے میں یہ جو نحس نظر ہے پلوٹو کی سورج کی نیپچون کے ساتھ نحس نظر ہے، یہ نظر یہ بتا رہی ہے کہ اب نواز شریف کے ساتھی یا وزیر اعظم موجودہ کے ساتھی یہ آپس میں ان کے کلیشز جنم لیں گے۔ دیکھیں، سورج کی اور نیپچون کی نحس نظر ہے، اور نیپچون بیٹھا ہوا ہے برج حوت میں جو پاکستان کے ذائچے کا 12واں خانہ ہے۔ اب 12واں خانہ جو دوستو ہوتا ہے وہ 2 چیزوں سے متعلق رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ خفیہ دشمن، دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جیل اور ہسپتال بھی آتا ہے، اور یہاں پہ یہ جو نیگیٹو نظر ہے یہاں پہ سورج کی اور اس کے ساتھ، جبکہ سورج برج قوس میں بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کے ذائچے کا 9واں خانہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میری آج تک کی تحقیق میں جو 9واں خانہ ہے یہ کسی کے عدلیہ کا بھی ستارہ، مطلب ذائچہ یہیں سے پڑھا جاتا ہے، یہاں حاکم ستارہ جو اس ملک کے ذائچے کے 9ویں خانے کا حاکم ستارہ ہوگا وہ یہاں سے پڑھا جائے گا، اور اس ستارے کی جو حالت ہے، کیا اس کو طاقت کتنی مل رہی ہے، کم مل رہی ہے، زیادہ مل رہی ہے، آنے والے وقت میں زیادہ ہوگی، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ عدلیہ اسٹرانگ ہے، عدلیہ طاقتور ہے، یا عدلیہ کمزور ہے، یا کیا سلسلہ ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ پلوٹو کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پلوٹو اس سے پہلے پاکستان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں تھا، اب 11ویں میں آیا ہے۔ اب یہ 11ویں میں جب آیا ہے تو اس کی جو پازیٹیو کمیونیکیشن ہے وہ تالے میں پہلے خانے کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ جب بھی چاند یہاں آئے گا تو کچھ امید افزا باتیں پاکستان میں آنا شروع ہوں گی، کیونکہ چاند جب پلوٹو کے ساتھ کران بھی کرے گا اور جب یہ یہاں پہ آئے گا بھی برج حمل میں، تو صورتحال جو پازیٹیو وے میں انشاءاللہ کمیونیکیشن ہوتی رہے گی۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے مطلب کوئی ڈاکیہ آتا ہے اور وہ اچھی خط لے کے آتا ہے، تو ہر مہینے چاند جو ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے دوستو، یہ آنے والے تقریباً 16 سال 15-16 سال یہ کمیونیکیشن رہے گی، اور ان 15-16 سالوں میں یہ جو سورج ہے اس نے بھی ہر سال یہاں برج حمل میں آ کے اپنا وقت گزارنا ہے۔
اور اس میں اب جو پلوٹو کی 7 نظر ہے دوستو، یہ سب ستاروں کے ساتھ یہاں پہ آہستہ آہستہ ہوگی. اور زائچے میں سب سے اہم بات یہ ہے دوستو کہ زحل کی بھی 7 نظر پاکستان کے پہلے خانے میں پلوٹو کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوگی. یہ جو نظر ہونی ہے جو کہ 8 جون 2025 کے بعد ہوگی، یہ بہت اہمیت کی حامل ہوگی. اس وقت تک صورتحال بہت ساری چینج ہو جائے گی. اب دوست بڑے عجیب و غریب کمنٹ کرتے ہیں، بہرحال ان کا بڑا احترام ہے، کئیوں کا تو میں جواب بھی نہیں دیتا کہ بھائی جان اللہ انہیں خوش رکھے. جو پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں وہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں، وہ بہت ہی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. کئی لوگ تو کہتے ہیں جی کہ آپ نے ایک شمع جلائی ہوئی ہے جس سے ہمیں روشنی ملتی ہے. کئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں. بہرحال سب آپ کا شکریہ. پاکستان کے زائچے میں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں پلوٹو کا مقام، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اب عمران خان صاحب کے زائچے کے 3 خانے میں پلوٹو آیا بیٹھا ہے، اور یہاں پہ جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. آپ دیکھیے خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے اس نظام کو کھینچا ہوا ہے، اور یہ ابھی بھی نظام ان کے ارد گرد آپ کو نظر آئے گا. اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ کچھ کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن قدرت کا وہ ریورس پہیہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ریورس ہونا شروع ہو چکا ہے، بیک گیئر لگ چکا ہے. اس کے اب کوئی زائچے میں اس کا توڑ نہیں نظر آ رہا، کیونکہ مریخ ابھی 6 درجے سے واپس 5 درجے پہنچا ہے. 1 درجہ مریخ صرف ریورس ہوا ہے. اور مریخ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے زائچے کا پہلے خانے کا حاکم ستارہ ہے. بطور پاکستانی قوم ہم سب کا ستارہ مریخ ہے. یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں دوستو، یہ ایک ہسٹری کی باتیں ہیں، اسٹرالوجیکل اسپیکٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں، میں وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. اب یہ جو ماضی میں جو لوگ حکومت کے ساتھ تھے، اب آپ دیکھیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو چکے ہیں. صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے، اور زحل جیسے جیسے اب 13 درجے سے 14 درجے پہ جائے گا، ان کے لیے اور مشکلات کے دروازے کھلیں گے. عمران خان صاحب کے زائچے میں مشکلات کے دور کا نقطہ اختتام ہو چکا ہے، وہ مشکلات کے دور ختم ہو چکا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ ان میں سے نکلتے اور کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. اور یہ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اسٹرالوجی میں جو زائچے میں زہرہ کی اور عطارد کی آج 7 نظر ہو چکی ہے، یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ میرا جو اندازہ ہے، میری جو کیلکولیشن ہے، وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی ہے کہ میری کیلکولیشن میں عدلیہ سٹرونگ ہوگی، اور عمران خان صاحب کی امیدوں کے مطابق نتائج جائیں گے. اور اب انشاءاللہ خبر آئے گی کہ خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ کہاں ہیں. اور یہ جو صورتحال ہے، یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ نیپچون جو ہے یہ یہاں پہ ریورس رہا، اور اس کے بعد اس نے مستقیم ہوا. اور جب وہ مستقیم ہوا دوستو تو اس نے ریورس ختم کی، مستقیم ہوا. اب اس نے برج حوث کو چھوڑ جانا ہے. ابھی وہ 27 درجے پہ ہے، لہٰذا بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، ماضی دفن ہو جائے گا، حال میں نئی باتیں سامنے آئیں گی. تو خان صاحب کے زائچے میں جو آسپیکٹ بن رہا ہے، یہ انہیں میں نے عرض کیا تھا کہ اس حکومت کے لیے مشکلات، اور خان صاحب کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ بڑے قدور لوگ کھڑے ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی. کیونکہ دوستو ان کے زائچے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عطارد جو ہے وہ ان کے زائچے کے پہلے خانے میں ریورس ہے، اور مشتری جو ان کا ذاتی ستارہ ہے زائچے کے 7ویں خانے میں ریورس ہے. اور یہ پہلی دفعہ یہاں پہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا ہے کہ یہاں پہ ریورس ہوئے ہیں. اب یہ جو ان کا جو ریورس کا اثر ہے وہ خان صاحب کے لیے پازیٹیو ہے، جو نظر آنے میں تھوڑی بہت مشکلات ہیں، لیکن ایکچولی خان صاحب اپنی ان مشکلات سے نکلتے آ رہے ہیں. کیونکہ ان کے پہلے خانے میں نے عرض کیا تھا کہ مشتری آ گیا ہے اور بہت سٹرونگ فیصلے کریں گے. اور میں نے عرض کیا دوستو، جتنا میں بتا سکتا ہوں، جتنی میرے اسٹرالوجیکل اسپیکٹ ہے، خان صاحب اس وقت بہت سٹرونگ ہیں. اور آنے والے وقت میں یہ جو عطارد کی اور زہرہ کی نظر ہے، یہ ایک خبر لانے کی سمت میں ہے. ایک خبر خان صاحب کے زائچے میں آنے والی ہے جو بڑی اہمیت رکھتی ہے. وہ انشاءاللہ خبر آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی ہمیں نہیں پتا کیا خبر آنی. دیکھیں دوستو، یہ الجبرا ہے، جتنا ہمیں آتا ہے وہ بات یہی ہے کہ کوئی خبر آئے گی، اور خبر جو ہے وہ بہت اہمیت رکھے گی. اب پاکستان میں جو آنے والا وقت ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ جو پلوٹو یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے،
ہر مہینے پیغمبر ستارے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے پاکستان اپنی ترقی کی سمت میں جائے گا۔ ایک بات اور دوستو، آج کے ذائچے میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات ہیں، وہ خان صاحب ایک اور باؤنسر ماریں گے، اور وہ تھوڑے مطلب ابھی مشتری اور اپنا عطارد جو ہے وہ ریورس ہیں، لیکن خان صاحب کے پہلے خانے میں سورج بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ عطارد کو زہرہ اپنی پازیٹیو نظر دے چکا ہے، لہٰذا یہ جو اطلاع ہے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کو مطلب سپورٹ حاصل ہوگی، اور دوسرا ایک بڑی اطلاع بھی آئے گی اور خان صاحب بھی اس پہ کوئی ریئیکشن دیں گے، یہ ایک میرا اندازہ ہے۔ تو آج کے جو سیارگان ہیں، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو سورج ہے یہ ابھی برج قوس میں 22 درجے پہ اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے، اور اس کی جو نیپچون کے ساتھ نیس نظر ہے، اب یہ ان لوگوں کے خلاف بھی بات کر رہی ہے جنہوں نے خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کیں، یہ اب ان کے لیے مشکلات ان کے لیے پیدا ہونے والی ہیں۔ آنے والا وقت جب وہ لوگ اس مشکلات کا شکار ہوں گے اور ان کے لیے محض وقت شروع ہو جائے گا، تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ کن ستاروں کے ماتحت یہ اسپیکٹس آئے ہیں۔ تو ذائچے میں دوستو آج کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ نئی اطلاع آنے کی سمت میں ذائچہ ہے۔ کل کی ویڈیو میں جب فردر جو ستارے ہمیں انشاءاللہ اشارہ کریں گے، جو باتیں سمجھ آئیں گی، اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اللہ کے حکم سے۔